اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد قبلتین جس کو کہتے ہیں بنو سلمہ کی مسجد کہلاتی تھی، اس میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم نازل ہوا جو ہے وہ وہاں بنو سلمہ کی مسجد میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ظہر کی نماز میں وہ جو ہے یہ حکم نازل ہوا کہ ہم بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب تھے تو کعبے کی طرف کو نماز پڑھتے تھے، لیکن کعبے کی طرف کو نماز پڑھتے تھے تو ادھر رکن یمانی اور یہ حجر اسود کی طرف کا تھا، تو اس میں کعبے کی طرف کو بھی رخ ہو جاتا تھا، بیت المقدس کی طرف کو بھی رخ ہو جاتا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چونکہ یہودی و نصارہ کو اپنے مذہب پر زوم تھا اور ان کی دلجوئی مطلوب تھی، اور شاید اللہ کی طرف سے آپ کے اس میں ڈالا گیا ہے، یہ بات ڈالی گئی کہ آپ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھیں۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ذوق نصیب کیا جائے اور آئندہ آنے والی غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کر دیا جائے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ کعبے کی پوجا کرتے ہیں لوگ، عام طور کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کی پوجا کہ بھائی اس کی طرف کو منہ کیوں کرتے ہو، تو یہ اس کی طرف منہ کرنا کوئی بات نہیں تھی ان کے لیے، کعبے کی طرف منہ۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی جو چیز کو اپنے لیے شعار سمجھتا ہے مذہبی، اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بڑا۔ اللہ کی فرمانبرداری اور حکم کی تعمیل کا مزاج ہی بنا ہوا تھا، اس لیے فوراً جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو صحابہ نے، یہ بڑا مشکل آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا یہ صحابہ کا، لیکن صحابہ نے اس امتحان میں کامیاب ہو کے دکھایا، اللہ کے نبی نے ادھر کہہ دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح چاہتے تھے کہ کعبہ چونکہ پہلا گھر ہے اس کی طرف کو رخ ہو، تو بار بار آسمان کی طرف کو اس کا انتظار فرماتے تھے کہ حکم آئے گا، تو صحابہ کو بھی اس کا انتظار تھا کہ حکم آنے والا ہے۔ نبی کی خواہش اور چاہت میں اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اس ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آسمان سے حکم نازل ہو گیا، تو دیکھتے تھے وہ حکم نازل ہو گیا کہ اب آپ جو ہے رخ فولو وجوہکم شطرہ، آپ جو ہے ادھر کو کعبے کو مسجد حرام کی طرف کو رخ کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو یہ جو ہے کچھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز میں، یہاں یہ مسجد بنو سلمہ جس کو کہتے ہیں قبلتین کی، تو وہاں کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو گیا ہے اور قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ قبلہ بدلنا کتنی بڑی بات تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رکوع میں تھے، تو رکوع میں عورتیں جو پیچھے تھی وہ ادھر آ گئیں اور پھر رخ بدل دیا انہوں نے، یعنی یہ اتنا ماننے کا مزاج تھا، یہ بنی اسرائیل کے بالکل خلاف ان کا ماننے کا تھا، ہر چیز میں کیوں کیا لگاتے تھے، کیوں یہ حکم نازل ہوا، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کھٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے بالکل ہر طرح سے، شاعری میں شراب، زبان پہ شراب، نظروں میں شراب، ہر چیز میں نشے کا اتنا رواج تھا، لیکن ذہن بن گیا کیونکہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو سمجھ گئے کہ کہاں جا رہی ہے اللہ کا حکم، کدھر جا رہا ہے۔ پہلے سے جب دل ماننے کا ہو جائے اور ذوق میں مناسبت پیدا ہو جائے شریعت سے اور حکم سے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کیسے آنے والا ہے اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی آیت نازل ہوئی تو جو ہے تتخذون سکرم ورزقا حسنا، تم جو ہے پھلوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام دیا ہے کہ تم اچھا جو ہے اس سے شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسنا بھی بناتے ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ بات، پہلے یہ بات بتائی گئی کہ شراب رزق حسنا نہیں ہے بلکہ ایک بری چیز ہے، گندی چیز ہے، یہ دل میں ڈالی گئی۔ پھر کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، دوسری آیت نازل ہو گئی کہ اس میں کچھ تھوڑا سا نفع بھی ہے لیکن نفع جو ہے وہ نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ دیکھیے دعوت کی تدریج کیسے، ایک دم حکم نازل نہیں ہوا، جو چیزیں دلوں میں گٹھیوں میں بسی ہوئی ہیں تو پہلے مزاج بنانا پڑے گا، طبیعت کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا۔ ایک دم حکم نازل کر دیا جاتا تو کیسا ہوتا ہے یہ اسلام، یہ جو ہے ترتیب دعوت قرآن نے نزول کے حساب سے تھوڑا تھوڑا سکھائی گیا۔ ایسی اتنی بری عادت تھی لیکن کیسی ترتیب سے اور کیسی حکمت سے ان کے دلوں سے شراب کی محبت اور شراب کا تعلق اور شراب کا چسکا قرآن نے نکالا رفتہ رفتہ۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم ہم سے ملنے آ رہے ہو تو ایسے حال میں کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو کیا کہہ رہے ہو حاکم الحاکمین کے دربار میں، تو نشے کی حالت میں تم اس لائق نہیں ہو کہ حاکم الحاکمین کے دربار میں آؤ۔ پھر آیا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم، انما یرید، اور پھر وہاں حکمت بھی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء
فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. شیطان نے تمہیں اس لت میں لگا رکھا ہے، اس کے واسطے سے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں لڑائے اور جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرے. تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے مسجد شرابیں اس طرح بہا دی، سارے مٹکے اور مشکیں جن میں شرابیں لگی رہتی تھی کہ مدینہ میں کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے پانی کی تیز بارش میں رو. ایسے میں قافلہ صحابی کا قافلہ آ رہا تھا تجارت کا، اور اس میں بڑی تعداد میں شراب اونٹوں پر بندھی ہوئی آ رہی تھی. کسی یہودی کو یا کسی کو معلوم ہوا کہ اس طرح شراب حرام ہو گئی ہے، اب شراب حرام ہو گئی تو وہاں تو لینا بیچنا سب کچھ حرام ہو گیا ہے، تو بڑا اچھا ہے ایسے میں جا کے سستی شراب خرید لوں میں اس سے. وہ پتہ لگ گیا، انہوں نے جا کر کہا کہ تمہارے یہاں تو شراب حرام ہو گئی ہے اور تم جو ہے ہمیں وہ یہ شراب دے دو، مجھے بھیج دو. کہ جب شراب ہو گئی تو مجھے امید ہے کہ شراب کا بیچنا اور خریدنا سب کچھ حرام ہو گیا ہے، کہ تمہیں تو ابھی حکم ملا نہیں ہے، تمہیں تو اطلاع ملے نہیں ہے ابھی. کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ شراب کی حرمت آنے والی ہے، تمہاری جو بات کہہ رہے ہو میرا دل مان رہا ہے کہ تم سچے ہو، میرے اللہ نے شراب حرام کر دی. تو جو چیز شراب حرام کر دی، جو چیز میری مجھے حرام کر دی ہے، تو میں تمہیں کیوں فروخت کر دوں؟ پیسے نہیں لیے، حالانکہ کوئی مکلف نہیں ہوئے تھے بھی، وہ وہیں بہا دیے. یہ ماننے کا مزاج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تھا.